ناظرین گرامی، میں ہوں محمد راحت اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک آئنسٹائن کے بارے میں ہے کہ کیا آئنسٹائن خدا پر یقین رکھتے تھے یا نہیں۔ آئنسٹائن کے اپنے ہاتھ کا وہ خط غیر متوقع طور پر $29 لاکھ میں نیلام ہوا ہے، جس میں انہوں نے خدا کے وجود کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ خط آئنسٹائن نے 1954 میں جرمن زبان میں لکھا تھا اور توقع تھی کہ زیادہ سے زیادہ $15 لاکھ میں بکے گا، لیکن نیو یارک میں ہونے والی اس نیلامی نے ساری توقعات توڑ دی۔ اس خط میں آئنسٹائن نے مذہب اور سائنس کے درمیان ہونے والی پرانی بحث پر اظہار خیال کیا ہے۔ آئنسٹائن کو انسانی تاریخ کے عظیم ترین دماغوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے کئی بار خدا کے وجود کے بارے میں بحث کی ہے۔ آئنسٹائن جرمن فلسفی ایرک گوٹکائنڈ کے نام اس خط میں لکھتے ہیں، لفظ خدا میرے لیے انسانی کمزوری کے اظہار اور پیداوار کے علاوہ کچھ نہیں۔ بائبل قابل قدر مگر دقیانوسی اساطیر کا مجموعہ ہے۔ کوئی تفسیر چاہے وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، اس بارے میں میرے خیالات بدل نہیں سکتے۔ دوستو، بہت سارے لوگ کا یہ بھی سوال ہوگا کہ آئنسٹائن کا پھر مذہب کیا تھا؟ اگر وہ اس طرح عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس کا مذہب کیا تھا؟ اس خط سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ آئنسٹائن ایک موقع پر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ دہریہ نہیں ہے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ میں اسپینوزا کے خدا پر یقین رکھتا ہوں، جو اپنے آپ کو تمام اشیاء میں ظاہر کرتا ہے جو وجود رکھتی ہیں، لیکن اس خدا پر یقین نہیں رکھتا جو انسان کی تقدیر اور اعمال کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اسپینوزا 18ویں صدی میں گزرنے والے مشہور ویلندیزی فلسفی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کا کوئی شخصی اور مادی وجود نہیں ہے، بلکہ کائنات خدا کے تخیل اور توسیع کا مظہر ہے۔ کائنات کی ہر شے خدا کی ذات کا حصہ ہے اور اس لحاظ سے ہر شے دوسری شے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تصور کو اصطلاح میں ہماوسط کہا جاتا ہے۔ اسپینوزا کے اسی تصور کے تحت کائنات میں جو واقعہ بھی ہوتا ہے وہ خدا سے جڑا ہونے اور خدا کے وجود کا حصہ ہونے کی وجہ سے حتمی اور قطعی ہوتا ہے، اور اس کی بجائے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اس کو نظری جبر کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن یہودی والدین کے گھر پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ایک کیتھولک عیسائی اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے خود ایک بار لکھا تھا کہ ان کا بچپن مذہبی ماحول میں گزرا، لیکن وہ 12 سال کی عمر میں غیر مذہبی ہو گئے تھے۔ سائنسی کتابیں پڑھنے سے میں جلد ہی اس یقین پہنچ گیا کہ بائبل کی اکثر کہانیاں درست نہیں ہو سکتی۔ یہ آئنسٹائن کی لڑکپن کی بغاوت کا مظہر تھا اور اس کا اثر ان کی زندگی پر خاصے عرصے تک رہا۔ تاہم پکی عمر کو پہنچنے کے بعد آئنسٹائن یہ کہنے لگے تھے کہ وہ ایک شخصی اور ذاتی خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ جب ان کی عمر 50 برس تھی تو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا، میں دہریہ نہیں ہوں، ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہمارے محدود ذہنوں کے مقابلے پر انتہائی عظیم ہے۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو ایک وسیع و عریض لائبریری میں داخل ہوتا ہے جو مختلف زبانوں کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے۔ بچے کو معلوم ہے کہ کسی نے ضرور یہ کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن یہ نہیں پتا کیسے۔ اسے وہ زبانیں نہیں آتی جن میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بچہ کتابوں کی ترتیب میں ایک فہرستار ترتیب دیکھتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں وہ ترتیب کیا ہے۔ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں جو فہرستار طریقے سے ترتیب دی گئی ہیں، اور وہ بعض قوانین کے تابع ہیں، لیکن وہ ان قوانین کو بہت مدھم انداز میں سمجھتا ہے۔ اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن کے مذہب کے بارے میں خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ بظاہر مذکور خط ان کی زندگی کے ایک ایسے دور سے تعلق رکھتا ہے جو خدا کے وجود کے منکر ہو گئے تھے۔ آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد وہ دوسرے مشہور ترین یہودی ہیں۔ انہیں اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش بھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اسرائیل کے شہری نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ جواب دے کر انکار کر دیا کہ میں ساری زندگی معروضی معاملات کو برتتا چلا آیا ہوں، اس لیے میرے اندر لوگوں کو برتنے کا میلان ہے اور نہ سرکاری امور سر انجام دینے کا تجربہ۔ اوپر مذکور انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا، قومیت ایک بچگانہ بیماری ہے جیسے انسانیت کا خسرہ۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جبریت کا قائل ہوں، میں انسان کو خود مختاری پر یقین نہیں رکھتا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، میں اس نظریے کو مسترد کرتا ہوں، میں اس لحاظ سے یہودی نہیں ہوں۔ ناظرین کرام، ان باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آئنسٹائن کا نظریہ مختلف مذہبوں سے ان کا نظریہ مختلف تھا اور اس کا نظریہ بدلتا۔ دوستوں، اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو پسند ہے تو ہمیں ضرور فالو کیجیے۔